سجدہ اللہ کو کرتے ہو اور دعا میں محبت مانگتے ہو، تمہارا یہ سجدہ تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ لوگ بھی کتنی عجیب باتیں کرتے ہیں نا۔ سجدہ تو اسی کے لیے ہے اور ہمیشہ اسی کے لیے رہے گا۔ اور رہی بات دعا کی، تو دعا کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور اگر دعا میں محبت کو مانگنا گناہ ہوتا تو وہ دعائیں بھی محدود رکھتا، اور کبھی یوں نہ کہتا کہ مجھ سے رجوع کرو، میں نصیب بدل دوں گا۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے اظہار محبت کے لیے اپنے بندے کی تعریف میں سارا قرآن لکھ دیا، اور فرمایا جس نے میرے محبوب سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ہاں، میری محبت تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ محبت جیسے پاکیزہ لفظ کی لاج رکھتا ہے۔ بے شک تو جان لیں، جو چیزیں اب بھی آپ کو سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہیں کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو، اور وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے، انہیں روز رات کے آخری پہر ملاقات کے لیے بلاتا ہے، انہیں سجدوں کی توفیق عطا کی جاتی ہے، ان کی درد بھری داستان سنی جاتی ہے، اور ان کی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے ساری دنیا کو کام میں لگا دیا جاتا ہے۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں، تب صرف رب کے دوست رب کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان سجدوں میں ملنے والا سکون ساری دنیا حاصل کرنے کے بعد بھی کہاں۔ رات میں بہنے والے ان آنسوؤں سے ملنے والی راحت دنیا کی کسی دعا میں نہیں۔ تہجد تک اللہ لاتا ہے اور پھر جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ تہجد عشق والوں کی عبادت ہے، اور عاشق کے لیے نیند قربان کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو جان جاتا ہے، تب رب العالمین کے لیے کچھ بھی چھوڑنا مشکل رہتا ہی نہیں۔ اللہ تہجد تک اسی لیے لاتا ہے تاکہ انسان اپنے خالق سے روز ملاقات کرے اور اسے جاننے لگے، اور جب یہ تعلق بننے لگتا ہے، پھر سارا دن اللہ سے ملاقات کے لمحات یاد آتے ہیں۔ اسی لیے تو تہجد پڑھنے والے کی بس دعا ہی نہیں، بلکہ اسے بھی رب کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ تہجد کے وقت تم اپنے دل کی ساری باتیں اللہ سے کہتے ہو، اور تمہیں اتنا سکون ملے گا جیسے کہ تمہاری ساری پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ جو چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، یقین مانو، بس ایک بار تہجد میں اٹھ کر اللہ سے وہ چیز مانگ لو، اور دیکھنا کیسے اللہ کن فرمائے گا اور تمہیں سب کچھ عطا کرے گا۔ آدھی رات کے اندھیرے میں وقت تہجد میں کوئی شخص اپنی بھری آنکھوں کے ساتھ اٹھ کے وضو کرتا ہے اور تہجد ادا کرتا ہے، تو وہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ تہجد عشق کی نماز ہے، اور یہ سوچ کے پڑھی جاتی ہے کہ آج اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اپنی ساری باتیں اس سے کرنی ہے۔ پھر وہ تمام باتیں، وہ دکھ جو ہمیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو کہہ دینے سے کم ہو جاتے ہیں۔ دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اللہ ہے نا، سب سنبھال لے گا۔ بے شک کیا پتہ جس کے لیے تم آج رو رہے ہو، وہ تم سے بس ایک دعا کے فاصلے پر ہو۔ جسے تم ناممکن سوچتے ہو، اللہ نے اسے ممکن کرنے کے سارے راستے تیار کر رکھے ہوں۔ کیا پتہ قبولیت کا وقت آن پہنچا ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جس کے لیے تم اللہ کے آگے بے بس ہو جاتے ہو۔ تمہاری محبت یہ ہے کہ تم اللہ سے ہی دعا کرتے ہو اور اسی سے امید رکھتے ہو، تو وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور محبت میں اجر ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، لیکن یاد رہے، محبت میں قرض نہیں ہوتا، بلکہ محبت میں فرض ہوتا ہے کہ محبت کے بدلے محبت کی جائے، اور وہ اپنی محبت کا جواب تمہاری دعاؤں پر خون کی صورت میں دے دے گا انشاءاللہ۔ تہجد کے وقت کی گئی دعائیں بچھڑوں کو ملا دیتی ہیں، پتھر دلوں کو موم کی طرح پگھلا دیتی ہیں۔ جس نماز کے ذریعے اللہ مل جاتا ہے، کیسے ممکن ہے دنیا کی عام سی چیز نہ ملے۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پا لو گے۔ تمہیں پتہ ہے نا، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا،
تو جان لو اللہ چاہتا ہے تبھی تو تمہاری زبان سے دعا جاری کروائی ہے اس نے اور تمہیں تہجد تک لے آیا ہے۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری دعا میں لا سکتا ہے وہ اللہ اسے تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے، اور تم توکل رکھو وہ یقیناً بنا دے گا۔ آج کل کے جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی، تو اسے چاہیے کہ اپنی اس جوانی میں ہی نماز تہجد کی عادت ڈالے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، بڑا حسین موقع دیتی ہیں اللہ سے ملنے کا۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد کر سکو۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہیں مشکلات دیکھ کر سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ کریں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ اگر پسند سے آزمائے گئے ہو تو پسندیدہ سے نوازے جاؤ گے انشاءاللہ۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ جو دل اتنا بے چین ہے، تہجد روح تک میں سکون پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دکھ سکون نہیں لینے دے رہے، تہجد ان کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی دعا مقدر بدل دیتی ہے۔ تہجد کی نماز آپ کی دوست ہونا چاہیے۔ تہجد کی نماز نہ پڑھنے سے کیا آپ کو کھویا ہوا محسوس نہیں ہوتا؟ تہجد میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے حالات کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ تہجد میں آپ جو بھی دعا کرتے ہیں اس کا جواب اپنے مقررہ وقت پر معجزانہ طور پر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب ایک انسان اپنے بستر سے بیدار ہو کر اپنے قدموں کو وضو کے لیے لے کر جاتا ہے آدھی رات میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بولتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ ہے میرا، یہ اس وقت بیدار ہو کر وضو کے لیے جا رہا ہے اپنی نیند سے غافل ہو کر، اور تم گواہ رہنا یہ جو مانگ رہا ہے میں اس کو ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن مجید کا دل اور انسان کا دل، اور 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے بے شک۔ سو ویورز، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔